میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، افسوس سچ افسوس، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قدم قدم پر یاد کیا ہے، آج وہی امت اپنے نبی کی ناموس کے لیے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ جس نبی نے اپنی امت کے لیے ہر سجدہ ہر دعا میں بخشش چاہی، آج وہی امت اپنے نبی کے لیے وقت نہیں دے سکتی۔ یہ کیسی امت ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو جوش میں آ کر نبی کی ناموس پر جان دینے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وقت بھی نہیں دے سکتی۔ وقت آتا ہے تو اپنا کام، اپنی دکان، اپنا مکان، اپنی اولاد، اپنی دولت و جائیداد نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں؟ آخر ناموس رسالت سے اتنی بے خبری کیوں؟ میرے حضور کی عزت کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ حضور کی شان اقدس میں آئے دن گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی امت مسلمہ خاموش کیوں ہے؟ پھر بھی ہمارے جذبات ٹھنڈے کیوں ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے تو یہ فرمایا ہے، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اٹھو اے سنی مسلمانوں، اٹھو۔ آج فرانس ملک جو دہشت گردوں کا ملک ہے، جو انگریزوں کا ملک ہے، جو فرنگی والوں کا ملک ہے، اسی ملک کا ایک نالائق کتا صدر جو کہ اپنی 15 سال کی عمر میں اپنی لیڈیز ٹیچر کے ساتھ غلط تعلقات کو جوڑ کر، جو 15 سال کی عمر میں ہی اس کے ساتھ جو زنا کیا تھا، حالانکہ اس ٹیچر کے 2 بچے بھی تھے جو کہ اس زانی سے بھی بہت بڑے تھے، وہ آج ایک ملک کا صدر بن بیٹھا ہے، اسی کی حکومت چلتی ہے۔ اس نالائق کتے نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈرامہ بنایا اور اس کا کارٹون بنا کر اس کے ملک میں پیش کر رہا ہے۔ میرے آقا کی شان اقدس میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے، ہم یہ دیکھ کر پھر بھی خاموش ہیں۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ آج اس کے ملک کی بنی ہوئی کچھ پروڈکٹس، کچھ چیزیں ہمارے ملک میں آ رہی ہیں، ہمارے شہر، ہمارے محلات، ہماری دکان، ہمارے محلات میں، ہمارے مکانوں میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ آج ہمارے کچھ نوجوان اور بھائی اور بہنیں جو اس فرانس گستاخی رسول کی بنی ہوئی کچھ چیزیں، کچھ پروڈکٹس ہیں، مثال کے طور پر جو کلیئر شیمپو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اسی ملک کا بنا ہوا ہے، یہ بہت مشہور ہے، آج ہر گھر میں کثرت سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بسکٹس بھی آتے ہیں اور ساز و سامان بھی آتے ہیں اور چہرے کو لگانے والی کریم بھی ہیں، اور بھی ایسی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، روز محشر اپنا چہرہ دکھانا ہے، تو ان چیزوں کو اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے دیش میں آنے سے روکیں۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ہیں، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، جان دینے کی بات کرنے والوں، ان چیزوں کو تم لات مار کر دکھلا دو۔ اگر یہاں ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تو کہنا پڑے گا کہ حضور کی شان اقدس میں جو گستاخی ہو رہی ہو اور امت مسلمہ اس کا بدلہ نہ لے سکے، تو امام مالک کا قول یہ کام آئے گا کہ حضور کی شان اقدس میں گستاخی کے بعد امت مسلمہ کی بقا نہیں ہے، یعنی امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ امام مالک کا قول ہے، یہ امام مالک فرماتے ہیں۔ تو ہم کس نام کے مسلمان ہیں؟ تو یاد رکھو، آج جس کی جو عزت کچھ بھی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی لیے تو تاج شریعہ فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ ہم اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنا مکان دے سکتے ہیں، اپنی زمین دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی پر اٹھنے والی انگلیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر میرے نبی کی ادنا توہین بھی کوئی بھی کرے، چاہے وہ کہیں کی بھی حکومت ہو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ گستاخ نبی کا اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔